بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین محترم، آج کا جو ہمارا درس ہے یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 26 سے لے کر 22 سے لے کر 27 تک ہے، اور اس کا موضوع یہ ہے کہ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے تو قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ وہاں شیطان کیسے اپنی بریت ظاہر کرے گا کہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں میرا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ میں نے تو ایک چیز پیش کی تھی، ان کی اپنی مرضی تھی، قبول کریں یا نہ کریں، آپ نے انہیں اختیار دیا تھا کہ دونوں، تو انہوں نے خود ہی قبول کیا، اس لیے میری تو ٹھیک ہے، ذاتی طور پر مجھے تو سزا ملے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو گمراہیاں کی ہیں یہ ان کا خمیازہ انہیں خود بھگتنا چاہیے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ شیطان یہ جب کہے گا، پہلا حصہ یہ ہے ہمارے سبق کا۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پچھلی زندگی میں جو گزر چکی، یعنی اس وقت تو قیامت کی بات ہو رہی ہے نا، اور ہماری جو زندگی اب یہ جاری ہے، زمانہ جاری ہے، کہ تو وہاں جو نا دو کلمات دنیا میں موجود تھے، ایک کلمہ طیبہ تھا اور ایک کلمہ خبیثہ تھا۔ کلمہ طیبہ تو ایک تھا شروع سے جو انبیاء نے پیش کیا، لیکن کلمات خبیثہ جو نا ایک نہیں تھے، بہت سارے تھے، ہر زمانے میں تھے، ہر زمانے کے نیا کلمہ خبیثہ تھا۔ اور یہ جو کلمہ ہے، کلمہ کا مطلب ہے ڈکشنری میں تو کلمہ کا مطلب بات ہے، ایک بات جو سمجھ آ جائے، لیکن اس میں اعتقاد بھی آتا ہے، نظریہ بھی آتا ہے، اور اس میں ساری چیزیں، فکر بھی آتی ہے ساری کلمہ میں۔ اور یہ کلمہ جو ہے نا جو جہاں استعمال ہوا ہے، یہ اصل میں اس کو یوں کہنا چاہیے کہ ایک ایسا کلمہ جو کلمہ جامعہ ہے، لوگوں کو کسی ایک چیز پہ اکٹھا کرتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ جو ہے وہ ظاہر ہے کسی بنیاد پر، اس کی کچھ بنیاد ہے، وہ ابھی آگے اس کی ڈیٹیل آئے گی، جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک امت بناتا ہے، اور اسی پہ مسلمانوں کی قومیت کا انحصار ہے۔ اگرچہ اسلام نے اسے قومیت تو نہیں کہا، اسلام اسے حزب کہتا ہے، جماعت کہتا ہے، کہ پورے قرآن مجید میں قوم کا لفظ ایک دفعہ، قوم کا لفظ ان معنوں میں نہیں آیا، قوم کا لفظ جو آیا ہے وہ اور معنوں میں آیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا جیسے قوم یا نیشن، ان معنوں میں نہیں آیا۔ ان میں اسلام کو جو مسلمان ہیں ان کو امت کہا گیا ہے، یا حزب کہا گیا ہے، یا احادیث میں جماعت کہا گیا ہے۔ تو ایک کلمے پر جو اعتقاد ہے، ایک نظریہ ہے، اس پر یہ تمام دنیا کے انسانوں کو اکٹھا کرتا ہے، کلمہ طیبہ۔ اچھا، جو کلمات خبیثہ ہیں وہ بھی کلمات جامع ہیں ایک لحاظ سے، کہ وہ بھی کچھ بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، لیکن وہ بنیادیں مختلف ہیں۔ کہیں وہ نسل کی بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ ہماری نسل ایک ہے، کہیں وہ زبان کی بنیاد پر، لسانی بنیادوں پہ اکٹھا کرتے ہیں، کہیں وہ علاقے اور وطن کی بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا کر کے تقسیم کرتے ہیں کہ فلاں قوم ہے، یہ فلاں نیشن ہے، فلاں نیشن ہے، فلاں نیشن ہے، اور کہیں وہ معاشی بنیادوں پر اکٹھا کرتے ہیں لوگوں کو کہ یہ مزدور طبقہ ہے اور یہ جناب سرمایہ دار ہیں، ایسے جو ہے نا تقسیم کرتا ہے۔ لیکن اسلام جو ہے نا، جو کلمہ طیبہ ہے، وہ ایک مخصوص اللہ تعالیٰ پر اعتقاد اور جو لا الہ الا اللہ جو بنیاد ہے اس پر لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کی جو قومیت ہے یا جو اجتماع ہے جس میں وہ اکٹھا ہوتے ہیں، وہ کلمہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اس لیے معروف معنوں میں جسے کہتے ہیں نا نیشنلٹی یا نیشنلزم، اسلام اس کے خلاف ہے۔ مسلمان چاہے پاکستان میں رہتا ہو، چاہے سعودی عرب میں رہتا ہو، چاہے وہ انگلینڈ میں یا روس میں رہتا ہو، وہ ایک ہی امت ہے اور ایک ہی ملت ہے اور ایک ہی حزب ہے اور ایک ہی جماعت ہے۔ تو یہ موضوع یہ ہے کہ یہ دنیا میں یہ دو چیزیں موجود تھیں، اور جنہوں نے کلمہ طیبہ پر جو جمع ہوئے لوگ ان کے لیے فلاح ہے، اور جو کلمات خبیثہ پر اکٹھے ہوئے ان کے لیے جہنم ہے۔ پھر جو کلمہ طیبہ ہے
کلمہ طیبہ اصل میں پچھلے درس کا بھی بیان ہوا تھا کہ کلمہ طیبہ اصل میں جو 5 حقیقتیں ہیں نا، 5 حقیقتیں، یہ ان کا ایک خلاصہ ہے جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ 5 حقیقتیں کیا ہیں؟ کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ ان پر اگرچہ اور قوموں کا بھی ایمان ہے کسی نہ کسی لحاظ ان چیزوں پر، لیکن وہ غلط ہے۔ مثلا اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، فرشتوں کو وہ دیوتا، دیوی دیوتا اور سفارشی مانتے ہیں، اور انبیاء کے بارے میں ان کے مختلف غلط قسم کے نظریات ہیں۔ لیکن اسلام نے اور اسلام کے جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ایک جامع تصور دیا، ایک صحیح تصور دیا ہے جو الہامی، جو وحی پر مبنی ہے۔ اس میں ظاہر ہے جو مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ خالق ہے، اور وہ مالک ہے، اور وہ قانون ساز ہے، اور وہ رب العالمین ہے۔ ساری صفات کے ساتھ اللہ کا ماننا ضروری ہے۔ فرشتوں کو ایسا ماننا ضروری ہے کہ وہ کارکنان قضاء و قدر ہیں، اللہ تعالیٰ کے خدمت گار ہیں، اور ان کی کوئی سفارشی حیثیت نہیں ہے۔ اور انبیاء کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہم انہیں سب کو تسلیم کرتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اور آخرت پر ایمان مسلمانوں کا وحی کی بنیاد پر ہے۔ تو اس کا خلاصہ جو ہے نا، یہ جو 5 چیزیں ہیں، اس کا خلاصہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صورت میں ایک سمری بتائی گئی ہے، کیونکہ یہ حقیقتیں 5 حقیقتیں اللہ نے بتائی ہیں۔ لا الہ الا اللہ سے پہلے ذکر آیا ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اور کس کے ذریعے دیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کے ذریعے دیا ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ گویا کہ اس کی ایک سمری ہے جو ایک دے دی گئی ہے کہ یہ ہے آپ لوگوں کا کلمہ طیبہ۔ اور پھر یہ کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے جس پہ ہم ایمان لاتے ہیں، یہ قول ثقیل ہے، یعنی ایسا قول، ایسی بات جو بڑی وزن رکھتی ہے۔ اس کے لیے بڑی ذمہ داری، احساس ذمہ داری پیدا ہونی چاہیے، اور یہ ایسا قول ہے کہ یہ ہلنے والا نہیں ہے۔ اب ذکر آئے گا کہ اس کو قرار حاصل ہے، پہاڑوں جیسا قرار حاصل ہے، یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، یہ ایسا اعتقاد ہے۔ اسی قول ثقیل کے بارے میں سورۃ مزمل میں آتا ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ اب آپ تیار ہو جائیے۔ پہلے فرمایا کہ یا ایھا المزمل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا المزمل، کہ اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم، کہ آپ کھڑے ہو جائیے۔ اب سونے کا وقت نہیں رہا، اب ذمہ داری آ گئی ہے آپ پہ، اب آپ ذمہ دار۔ اور آگے فرمایا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ پر ایک قول ثقیل اب نازل کرنے والے ہیں، یہ بڑی ذمہ داری آپ پہ نازل کرنے والے ہیں۔ اسی لیے یہاں بھی اگرچہ یہ بات اب چل پڑی ہے، اس لیے اس ذمہ داری کے احساس کے خوف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پریشان ہو گئے تھے، اور حضرت خدیجہ کو فرمایا تھا کہ مجھے اڑاؤ، مجھے اڑاؤ، مجھے پریشانی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہے، اس کے اور کوئی اور مطلب لینا گمراہی ہے اور انتہائی غلط بات ہے۔ جو لوگ اس کا اور مطلب بھی لیتے ہیں، صرف احساس ذمہ داری کا خوف تھا، یہ نہیں تھا کہ یقین نہیں تھا، نعوذ باللہ کوئی، ہاں نعوذ باللہ کہ وہ کیا ہوا ہے۔ وہ انہوں نے کہا کہ میں صرف میں ہی بندہ رہ گیا ہوں دنیا میں جس پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈال دی ہے، اور میں کیسے پورے کروں گا۔ انہیں احساس تھا کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، پہلے نبیوں نے اسے کیسے بھگتایا۔ اور ورقہ بن نوفل نے بھی یہی کہا کہ یہ جب آپ اٹھیں گے تو لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، اس ملک سے۔ تو یہ ہے قول ثقیل اور کلمہ طیبہ۔ تو یہ ایک سمری تھی آج کی مضمون میں نے بیان کیا، میں پڑھتے ہیں اور وہاں جہاں ضرورت ہوگی اس کے مطابق وہاں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا باذن ربهم تحیتهم فیہا سلام الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت
اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون ومثل کلمة خبیثة کشجرة خبیثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی، اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ آپ مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک کار بنا رکھا تھا، میں اس سے بری و ذمہ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہے، اوپر اضافہ ہے شیطان کے اوپر نا، کہ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارک بات سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت اور دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ فرمایا کہ وقال شیطان، کہ شیطان نے کہا جب فیصلہ ہو گیا تو شیطان نے پھر یہ بات کی کہ میں نے جتنے وعدے کیے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے تھے وہ تو پورے ہو گئے، اور میں نے جتنے وعدے کیے وہ پورے نہیں ہو سکے، اور میں نے اپنے راستے کی طرف دعوت تم لوگوں کو دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ تم لوگوں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ میں کوئی زور زبردستی تو نہیں تھی تم پر، خود ہی فیصلہ کیا، تو آپ مجھے ملامت نہ کرو، آپ جو ہے اس سزا کو بھگتو۔ یہ ملامت کرنے والی بات نا، یہ قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہوں پر آئی ہے، صرف شیطان ہی نہیں، یہ جو شیطان کے چیلے ہیں آگے جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں دنیا میں، اور دنیا کے قائد بنے پھرتے ہیں، جن کی قیادت ہو، جن کے پیچھے لوگ چل پڑتے ہیں، ان کا اور ان کا اور جو ہے نا وہ مجرم لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، ان کا آپس میں جھگڑا ہوگا۔ لوگ کہیں گے اپنے قائدین کہ تمہاری وجہ سے ہمارا یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے، اور قائدین کہیں گے نہیں ہماری وجہ سے کیوں ہوا، آپ لوگوں نے ہم نے کو مجبوری کیا تھا، تم نے خود ہی ہماری پیروی کی، ہمارے پیچھے چلے۔ تو یہ جھگڑا شیطان کے ساتھ بھی ہے اور شیطان کے چیلوں کے ساتھ بھی ہے، جو مختلف دور میں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ مذہبی لبادہ اوڑھے ہوئے لوگ ہوں، یہ سارے شامل ہیں اس میں، جو لوگوں کو قرآن و حدیث سے ہٹا کر اپنی آراء اور اپنی کہانیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کو استحصال کر کے فائدے اٹھاتے ہیں۔ سیاستدان بھی یہی کرتے ہیں، اور مذہبی گروہ کے لوگ جو ہیں نا، چاہے مسلمانوں کے مذہبی گروہ ہوں چاہے دوسرے، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تو ہوگا شیطان کا مکالمہ اور ان لوگوں کا جو مجرم ہوں گے، اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہوں گے ان کے بارے میں فرمایا کہ ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا باذن ربہم، کہ جو لوگ ایمان لائے، سچا ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کیے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان کا ذکر ہے ساتھ اعمال کا ذکر ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کیا بلکہ اکثریت یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح ایک ہی چیز ہے، یہ ایک دوسرے کے جزو ہیں، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا، ایک ہی چیز ہے اور دونوں ضروری ہیں۔
البتہ یہ ہے کہ جن کے اعمال نہیں ہوتے اور ایمان ہوتا ہے، یعنی مسلمان ہوتے ہیں، وہ اس دنیا میں قانونی طور پر ان کو مسلمان مانا جاتا ہے۔ قانونی کا مطلب ہے شرعی طور پر ان کو کافر نہیں قرار دے سکتے۔ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، یا کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، روزوں کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اس کو بڑا کیجول سا رویہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کلمہ بھی پڑھتا ہے، ٹھیک، تو اس کو اب کافر نہیں کہہ سکتے۔ اس دنیا میں یہ قانونی طور پر وہ مسلمان ہے، لیکن حقیقی طور پر مسلمان کون ہے یہ اللہ تعالیٰ اس وقت فیصلہ کرے گا کہ حقیقی مسلمان کون ہے اور پیدائشی مسلمان کون ہے، اور ایسے اندھی تقلید کرنے والے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا قرآن کی آیاتوں پر ایسے پڑھتے تھے جیسے اندھے بہرے لوگ ہوں۔ ایسے یہ آتا ہے نا قرآن سورۃ الفرقان میں آتا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کی آیاتوں پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ اندھے بہرے ہو کر گرنے کا دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں بار بار یہ ذکر کرتا ہوں، یہ مطلب یہ نکلتا ہے بغیر سمجھے قرآن پاک پڑھنا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بس اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب اس کی تردید کرنی مشکل ہو گئی ہے بر صغیر میں، اس بات کی تردید کرنی مشکل ہو گئی ہے۔ بھئی بغیر سمجھ کے، میں کہتا ہوں بغیر سمجھ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ جو چیزیں پڑھتے ہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو اس کے ساتھ کیوں رویہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ کیوں ہے؟ نہ کرے ختم قرآن، تھوڑا سا پڑھیں، ٹھیک ہے، ایسے تو نہیں، ان کو تو عربی بھی آتی تھی، صحابہ کو عربی بھی، حضرت عمر نے سورۃ البقرہ کتنا عرصہ لگایا تھا۔ تو یہ بات ہے کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے تو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ نیچے نہریں بہتی ہیں کا مطلب ہے اس کے اندر نہریں بہتی ہیں، یہ عربی کا محاورہ ہے کہ اس کے اندر نہریں بہتی ہیں۔ خالدین فیہا، پھر اس کے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تحیتہم فیہا سلام، اور استقبال کیسے کریں گے ایک دوسرے کا؟ سلام سے کریں گے۔ یہ ہوگا وہاں پہ السلام علیکم، یہی طریقہ ہوگا جو اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے درمیان رائج ہے۔ یہ بات فرما کر پھر اللہ تعالیٰ اب بیان کرتا ہے کہ دنیا میں دو کلمات تھے، ایک کلمہ طیبہ تھا اور ایک کلمہ خبیثہ تھا، جو پہلے میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ تو فرمایا کہ جو کلمہ طیبہ ہے جس پر امت مسلمہ جمع ہوتی ہے، جو کلمہ جامعہ ہے، کیا آپ لوگوں نے غور کیا؟ علم تارا کا مطلب تو یہ ہے کہ کیا تم نے دیکھا، یہ بھی محاورہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کیا تم لوگوں نے غور کیا اس بات میں کبھی؟ کیف ضرب اللہ مثلا، کہ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلمہ طیبہ کی مثال ایسے ہے کشجرۃ طیبۃ، جیسے ایک درخت ہو پاک، اصلها ثابت، جس کی جڑ بڑی مضبوط ہو، فروعها فی السماء، اور شاخیں اتنی بلند ہوں کہ آسمان تک پہنچتی ہوں، اور پھر وہ توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، اور اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ وہ پھل دیتا ہو۔ یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون، اللہ تعالیٰ یہ مثالیں ایسی دیتا ہے، یہ بھی دی ہے اور بھی دیتا ہے تاکہ لوگ کوئی سبق حاصل کریں، کوئی نصیحت حاصل کریں۔ پھر فرمایا کہ اچھا دوسرا جو کلمہ خبیثہ ہے، جو اصل میں ایک نہیں ہے بہت سارے ہیں، وہ کیسا ہے؟ کشجرۃ خبیثۃ، وہ ایک ناپاک درخت کی طرح ہے۔ خبیثۃ نجتثت من فوق الارض، کہ اس کی حیثیت یہ ہے کہ زمین سے اسے اکھاڑ دیا جاتا ہے، ما لہا من قرار، اسے قرار نہیں ہے۔ جیسے کوئی جھاڑی ہو، جیسے فضول جھاڑی ہو، اسے لوگ اکھاڑ دیتے ہیں نا، یا ایسی چلنے سے خود بخود ہی اکھڑ جاتی ہے، وہاں سے لوگ گزرتے ہیں۔ تو کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی جھاڑی ہے۔ ایک وہ مثال تھی کہ کلمہ طیبہ کی جڑ مضبوط ہے، ایسا درخت ہے، اور اس کی شاخیں آسمان تک جاتی ہیں، اور پھر وہ ہمیشہ پھل دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو، جو اس کی پیروی کرتے ہیں اس کو پھل دیتے ہیں۔ پھل دیتے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دنیا میں جینے کا طریقہ بتاتا ہے، انہیں سکون عطا فرماتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے قدم قدم پر۔ اور کلمہ خبیثہ جو ہے وہ اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے کلمات خبیثہ تھے دنیا میں، ہر زمانے میں وہ بدلتے رہے، اور ہر زمانے کچھ عرصے کے بعد وہ دنیا سے غائب ہو گئے، وہ جانتے ہی کوئی نہیں اسے وہ تھے۔ ہمارے سامنے ہم جب پڑھتے تھے تو کمیونزم کا کتنا زور تھا،
اتنا زور تھا کہ ہمارے ملک کو خطرہ ہو گیا کہتے یہاں آنے لگے ہیں وہ. ہاں اور اب جب ختم ہوا اب پوچھنے والے کوئی نہیں. اسی طریقے سے آپ پیچھے چلے جائیں, ہاں بڑے بڑے مطلب لوگ آئے, بڑے بڑے حکمران آئے, بڑے بڑے دنیا کو فتح کرنے والے آئے, انہوں نے بھی اپنے نظریات ٹھونسے, لیکن کوئی کسی کو قرار نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کلمہ جو ہے نا ابھی تک ویسے کا ویسا ہے دنیا میں, اس میں کوئی کمی نہیں آئی, اور وہ اب بھی الحمدللہ وہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ بات تعداد اس کی بڑھتی جا رہی ہے. یہ جو ہم فگرز پڑھتے ہیں یہ ساری یورپ سے آتی ہیں, یہ ساری مشکوک ہوتی ہیں, کوئی حیثیت نہیں ہے بالکل. یورپ کے اندر کوئی ملک کوئی شہر بتائے یورپ کا جہاں مسلمان نہ رہتے ہوں, ہر جگہ پہ ہے. اور جتنے کنورشن ہو رہی ہے وہ ساری یورپ سے زیادہ ہو رہی ہے, باقی دنیا سے, ادھر سے امریکہ اور انگلینڈ, ان ملکوں سے جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اس کلمہ طیبہ پر ایمان لاتے ہیں, اور اس کلمہ طیبہ کے جو لوازم ہے, جو اس کے ذمہ داریاں ہیں وہ قبول کرتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اب اس کو کلمہ طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے قول ثابت کہا ہے, کہ ایسا قول, ایسی بات جو ثابت ہے, پکی ہے, ہل نہیں سکتی, پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں کلمہ طیبہ پر اور کلمہ طیبہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں قرار دیتا ہے, ٹھکانہ دیتا ہے, سکون دیتا ہے. اس دنیا میں بھی انہیں سکون حاصل ہوتا ہے, اور آخرت میں تو ظاہر ہے اس کا حساب کتاب ہم سوچ ہی نہیں سکتے کتنا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا اور کتنا اسے قرار دے گا. تو فرمایا کہ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, اور البتہ جو ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر, جو ظلم کرتے ہیں یعنی اس کلمے کو قبول نہیں کرتے, یا قبول کرتے بھی ہیں تو اس کی ذمہ داریاں قبول نہیں کرتے اور اندھے بہرے ہو کر رہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا وہ چونکہ خود گمراہی کا راستہ منتخب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں اسی کی توفیق دیتا ہے. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے. یعنی جو ظالم کلمہ طیبہ کو چھوڑ کر کلمہ خبیثہ کی پیروی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو پراگندہ کر دیتا ہے, ان کی تمام دنیاوی کوششوں کو جو ہے نا بے نتیجہ ثابت کرتا ہے. وہ کسی پہلو سے بھی فکر و عمل کی صحیح راہ نہیں پا سکتے, ان کا کوئی تیر بھی نشانے پر نہیں بیٹھتا جو کلمہ خبیثہ کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے, کائنات میں وہی کرتا ہے. یعنی یہ مشیت کی بات ہے. مشیت کا مطلب ہے کہ مشیت اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو اجازت دے دی ہے, کہ یہ بھی جیسے شیطان کو اجازت دے دی ہے, یا اور لوگ جو جس طرح لوگ رہ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور چیز ہے. مشیت اور رضا میں فرق ہے. رضا یہ ہے کہ لوگ ایمان قبول کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں, یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. لیکن مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جو ادھر آنا چاہتا ہے اس کو توفیق دیتا ہے, اور جو ادھر نہیں آنا چاہتا, گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ادھر کی توفیق دیتا ہے. یہ آج کا سبق تھا جی, جہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. اور اس میں کوئی اگر پوچھنے والی بات ہو, کوئی کویشچن ہو تو کیا جا سکتا ہے, اور اگر کوئی جہاں پہ اہل علم بیٹھے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ کوئی اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بالکل.